علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال اللہ عز وجل على مقام آخر، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ وقال اللہ عز وجل في حدیث القدسی، اولیائی تحت قبائی لا يعرفهم غیری۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ برادر دینی حضرت مولانا اظہر الدین صاحب قبلہ کی سرپرستی میں یہ پاکیزہ اجلاس اللہ کریم سے قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پیشتر حضرت قاضی صاحب قبلہ کے کلمات خیر سے آپ سبھی حضرات مستفیض و مستنیر ہو رہے تھے۔ نعتیں بھی مداحان مصطفیٰ کی زبانی سب آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ جتنے لوگ بھی ہیں بیٹھے رہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم 5-7 آدمی میں بھی تقریر کرتے ہیں اور 10-5 لاکھ آدمی میں بھی تقریر کرتے ہیں۔ ہماری صحت پہ کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے دین کی بات کرنی ہے۔ گزشتہ 1.5 مہینے سے یو پی، بنگال، کلکتہ، جھارکھنڈ، بہار، ایم پی سے کل لوٹ کے آیا ہوں۔ یہ مسلسل پروگرامات کی تفصیل رہی ہے۔ صبح کہیں ہوتی ہے، شام کہیں ہوتی ہے، کبھی کھڑے کھڑے سو لیتے ہیں، کبھی بیٹھے بیٹھے سو لیتے ہیں، اور دین کا سچا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ بہت سارے ایسے مردود مولوی پیدا ہو گئے ہیں جو صرف اپنے آپ کو، خدا نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اتنے بڑے ملعون لوگ ہیں اس زمانے میں کہ ہر گھر میں ایک نبی ہوتا۔ یہ کنڈیشن ہے۔ لوگ چکر میں لگے ہوئے اپنے پیروں کو، بس نہیں چلتا ورنہ 7ویں آسمان تک پہنچاتے لے جا کے بیٹے۔ جن جاہلوں کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی وہ مفتی اعظم بنے پھرتے ہیں۔ گنڈوں کی جماعت پال لیتے ہیں اور جماعت کا نام رکھ دیتے ہیں کہ فلاں جماعت ہے۔ وہ صرف گنڈا گردی کرتے ہیں، کرنا دھرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، ان سے کچھ ہو بھی نہیں سکتا بے وقوفوں سے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جہاں میں پہنچتا ہوں ان کی روحیں کانپتی ہیں بیٹوں۔ انہیں پتا ہے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں، جو مجھے کہنا میں کہتا ہوں۔ تو جہاں تک بس چلتا ہے کہ کسی حساب سے فلاں جلسے میں شمس الدین نہ آنے پائے تو ٹھیک رہے، کہیں کہیں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں بیٹے۔ لیکن خواب میں بھی شاید شمس الدین ہی ان کو دکھتا ہوگا۔ وہ کبھی جاگتے ہوں گے نا جھنجھلا کر کے، تو میرا ہی خواب دیکھ کے جاگتے ہوں گے وہ۔
پیارے غوث کی محفل ہے یہ، بڑے مقدر کے لوگ ہیں ہم اور آپ کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے پیاروں کے دامن کرم سے وابستہ رکھا ہے۔ بریلی کے قلندر امام اہل سنت نے فرمایا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، ہی رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ قرآن عظیم کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث قدسی پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ ولی وہی ہوگا جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو ڈرتا ہے اللہ سے، جس کے دل میں خدا کا خوف پایا جاتا ہے وہی ولی بنتا ہے۔ جن کے دل خدا کے خوف سے لرزیدہ رہتے ہیں وہ ولی بنتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، حشر کے میدان میں تمہارے جگری دوست بھی تمہارے دشمن بن جائیں گے، مگر ولیوں کی دوستی وہاں بھی کام آنے والی ہے۔ اچھے دوست سے دوستی کرنا چاہتے کہ نہیں کرنا چاہتے؟ ہر کوئی چاہتا ہے یار، بلکہ دیکھا یہ گیا کہ پہلے ناپا تولا جاتا ہے پھر دوستی کی جاتی، یار اس کو پہلے پرکھ لو اس کے بعد دوستی کرنی، کہیں ایسا نہ کم وقت دھوکہ دے جائے بیچ میں۔ آدمی پہلے پرکھتا ہے دوست کو، جانچتا ہے آڑے وقت میں کام آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، مشکل گھڑی میں ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، پھر کہیں جا کر کے کوئی آدمی دوستی کی پینگیں بڑھاتا ہے۔ اگر معیار پہ نہیں اترتا تو انسان دوستی نہیں کرتا ہے۔ جسے اللہ اچھا دوست کہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نے اگر کہہ دیا فلاں آدمی آپ کا اچھا دوست ہے، ہو سکتا ہے ہمارا تجربہ غلط نکل جائے، لیکن اللہ جسے کہہ دے یہ اچھا دوست ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ کا انعام نبیوں پہ ہے، اللہ کا انعام صدیقین پہ ہے، شہداء پہ ہے، صالحین پہ ہے، پھر اللہ نے نوٹ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، میرے بندو یاد رکھنا ان کی دوستی جو ہے نا بہت اچھی دوستی، یہ بہت اچھے دوست تمہارے ہیں۔ کون؟ نبی، رسول، صدیق، شہید اور ولی۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے اچھے دوست ہیں، تو ان سے دوستی لگائیے، دوستی کیجئے، اس لیے کہ انہیں پرکھنا نہیں ہے، رب نے بتایا انہیں کہ ان کی دوستی ٹھیک ہے۔ اور کہاں کام آئے گی ان کی دوستی؟ جہاں نہ ماں کام آئے، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ مال و دولت، نہ ہی دنیا کا کوئی شخص، وہاں ان کی دوستی کام آئے گی۔
جو میں نے آیت پڑھی نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، حشر کے میدان میں تمہارا جگری دوست، تمہارا قریبی دوست، بہت گہرا دوست جو ہوگا نا، وہ بھی تمہیں دھکا مار دے، چل تو کہاں کا میرا دوست، نہ میں تیرا دوست نہ تو میرا دوست۔ اللہ فرماتا مگر وہاں بھی اللہ والوں کی دوستی کام آئے گی۔ تو جہاں ماں ساتھ چھوڑ دے، باپ ساتھ چھوڑ دے، بیوی ساتھ چھوڑ دے، بچے ساتھ چھوڑ دیں، وہاں جو کام آئے وہی اصلی دوست ہے، وہی اصلی دوست ہے۔ تو ان دوستوں سے دوستی کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ اس موڑ پہ ہمارے کام آئیں جہاں سے بخشش کا پروانہ لے کے پل صراط پار کر کے ہم جنت کے مسافر بن جائیں۔ اور ولی پہچاننے میں نہیں آتا ہے، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے جو دوست ہیں نا ولی لوگ، میرے جو اچھے بندے تقوی پرہیزگاری والے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ میری چادر عظمت میں چھپے ہوئے ہیں، انہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ کے دوستوں کو کہ ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ جب کرم فرمانے پہ آتا ہے تو شراب کا اڈا چلانے والوں کو بھی ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ کرم فرمانے پہ آتا ہے تو ڈکیتی کرنے والے کو بھی ولی بنا دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض جو ڈکیتی کرتے تھے، اللہ کرم کرنے پہ آیا تو ولایت کا تاجدار بنا دیا ان کو۔ حضرت بشر حافی شراب کا ٹھیکہ تھا ان کا، اللہ کرم کرنے پہ آیا ان کو بھی ولی بنا دیا۔ تو کوئی شخص اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں بڑا پرہیزگار آدمی ہوں، نمازی آدمی ہوں، اور یہ ہوں پھلاں ہوں ڈکا ہوں تو میری سب قبول ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے کتنی قبول ہے اور کتنی قبول نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے، وہ جب چاہے تو کس بہانے سے ہماری بخشش کر دے۔ اگر اللہ کرم کرنے پہ آئے تو کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا دینے پہ بخشش کا پروانہ دے دیتا ہے۔ پکڑ کرنے پہ آئے تو بلی کو باندھ کر رکھنے والی خاتون جو بڑی عابدہ اور زاہدہ پرہیزگار تھی، مگر بلی کو باندھ کر رکھا، وہ کھانا کھائے پیے بغیر مر گئی، تو اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا۔ رب نے اس کی نماز ہی نہیں دیکھی، اس کی عبادت نہیں دیکھی، ایک مخلوق خدا پہ، کمزور مخلوق پہ ظلم کرنا دیکھا پروردگار نے، اور پھر اس کے عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیا۔ یہ طریقہ ہے، نمازیں ہم پڑھیں، خدا کو یاد کریں، رب کا تقرب حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ اسی ڈھرے پہ لگے رہیے، کب اللہ سلیکشن کر دے آپ کا کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ تو خدا کی راہ میں سربا سجود ہوتے رہیے۔ ولایت کا زینہ جو ہے حلال روزی کھانا ہے اور سچ بولنا ہے، یہ دونوں بنیادی شرطیں ہیں ولی کے لیے۔ کوئی جھوٹا ولی نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی حرام خور ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ ہاں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ کسی کو مرید کرتے نا تو وہ فرماتے میری ایک شرط ہے مرید کرنے کی، تم مرید تو ہو جاؤ مگر روزی کما کے میں لاؤں گا، بازار سے سودا خرید کر میں لاؤں گا، کھانا میں پکاؤں گا، پکانے کے بعد تمہاری تھالی میں نکال کر میں دوں گا، پھر تم نے کھانا ہے۔ اس شرط پہ مرید ہونا ہے تو مرید ہو جاؤ۔ آج کا پیر ایسا کرتا ہے، کما کے آپ لائیے، ٹھونس کے ہمیں دیجئے، بلڈنگ ہماری بنے گی، گاڑی ہماری چلے گی، اور تم ہمیشہ فقیر کے فقیر رہیے۔ یہ آج کا پیر، اللہ ماشاءاللہ، بلے لہراتی بیٹوں کی۔ ارے یار کم از کم یہ تو دھیان رکھنا چاہیے، بیچارہ مزدور آدمی کہیں 100 روپیہ دہاڑی کما کے لے کے آیا ہے نا، پریشان حال،
وہ بھی لاتا ہے، بڑی عزت سے پیش کرتا. پیر یہ نہیں پوچھتا تیرے گھر میں کھانے کے لیے ہے کہ نہیں، یا جو کما کے لے کے آیا وہی لا کے دینے آیا میرے کو. گھر میں کم از کم کچھ سودا سلف رکھ کے آئے کہ نہیں، وہی چپ چاپ پھٹ سے لے گا پھر جیب میں رکھ لے گا. بیٹا ان کو دیکھیے، بایزید بسطامی جن کے قدموں کی دھول بھی اس کے برابر آج کے جتنے پیر لوگ ہیں نا نہیں پہنچ سکتے. ایسا کیوں کرتے تھے وہ بایزید بسطامی؟ ایسا کرتے اس لیے تھے تاکہ مریدوں کی تربیت کی جائے. جنگل میں جاتے، لکڑی کاٹتے، گٹھر بنا کے سر پہ رکھ کر کے بازار میں لے کے آتے، آواز لگاتے ہے کوئی جو حلال چیز کو حلال پیسے کے بدلے میں خریدے گا. پھر جب کوئی خرید لیتا نا تو اسی پیسے سے بازار سے گیہوں لے کے آتے، دوسرے سامان لے کے آتے، اور پھر اس کے بعد آٹا پسواتے اور لا کے گھر میں کھانا بناتے. سارے مرید دیکھتے رہتے پیر صاحب کیا کر رہے ہیں. جب کھانا بن کے تیار ہوتا تو اپنے مبارک ہاتھ سے نکال کے مریدوں کو کھلاتے. جب ایسا پیر ہو مریدوں کی تربیت کرنے والا تو جس کی تربیت کی جائے وہ بھی بایزید بسطامی جیسا ہی ولی بنتا ہے. یہ تربیت کرنے کا انداز ہوتا تھا ان بزرگوں کا. وہ دل صاف کرتے تھے، دل، اور دل حلال روزی سے صاف ہوتا ہے، حرام روزی سے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، دل حلال روزی سے صاف ہوتا ہے، تو دل کی صفائی کرتے تھے. ابھی مارارا کے سادات میں حضرت علامہ نجیب حیدر صاحب قبلہ دامت فیضکم العالیہ نے فرمایا، پہلے پیر ولی بناتا تھا مریدوں کو، اب مرید ولی بناتا ہے اپنے پیر کو. ایسی جھوٹی جھوٹی بیٹے کرامتیں گھڑتے بیٹھ کر کے. اور یوں جا رہے تھے تو گاڑی رک گئی، یوں جا رہے تھے تو ٹرین نے آواز دی، سیٹی لگا دی، پھر بھی رک گئی. وہ جا رہے تھے تو آنکھ سے یوں اشارہ کیا تو جو یوں پرندے آ کر کے ان کی زیارت فرمایا. ابے جھوٹو، کچھ حیا آنی چاہیے تمہارے کو. ہم جس کو اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ماں جاہل آدمی، کچھ نہیں آتا جاتا، اس کو اڑائے جا رہے ہیں ولی بنا کر کے، اڑائے جا رہے ہیں. غوث پاک سرکار جیسا ولی ہمیں پوری دنیا میں جس کو ولایت دی جائے گی نا، جب سرکار غوث پاک مہر لگائیں گے تب ولی بنتا ہے کوئی. کسی کی ڈھڈورا پیٹنے سے کوئی ولی نہیں بنتا ہے. ہاں کہ مریدوں نے کرامتوں کی ایک لسٹ بنا. یوٹیوب کھولیے نا، ہو بڑا مقدر والا ہوگا جو اس کرامت کی ویڈیو کو دیکھے گا. تو ہی دیکھتا رہے رات دن بیٹے، ہم تو نہیں دیکھنا تیرے پیر کی اس کرامت کو. کرامتوں سے ولایت نہیں پہچانی جاتی میاں، کرامت سے ولایت پہچانی جاتی تو جے پال جوگی بھی اڑاتا ہوا میں خواجہ کے سامنے. کیا اسے کرامت مانا؟ ولی مانا گیا اسے؟ کرامت وہ ہے کہ کھڑاؤں اڑ کر کے دماغ ٹھیک کر دے، اس کو کرامت مانا گیا. موسیٰ پیغمبر کے سامنے ہزاروں جادوگر آئے تھے اور رسیاں یوں ڈالی تھی میدان میں تو ہزاروں سانپ پورے میدان میں راؤنڈ کرنے لگے. لوگوں کو لگا کہ اب تو موسیٰ پیغمبر ہمارے جادوگروں کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے معاذ اللہ. تو اس لیے کہ پورے میدان پہ سانپوں نے قبضہ کر لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے توقف فرمایا آپ نے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا سوچتا ہے؟ رب نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. ارے موسیٰ بول تو سری، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ڈنڈا لیے ہوئے تھے، موٹا والا ڈنڈا. جب اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، انہوں نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، میرے اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے، ڈنڈا. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اسی میں ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اسی سے میں درخت کے پتے توڑتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے، بھیڑ کے لیے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ،
بہت سارے کام کرتا ہوں اس ڈنڈے سے. اللہ نے کہا پھر دیکھتا کیا ہے؟ اسی ڈنڈے کو زمین میں ڈال دے. قال القھا یا موسیٰ، موسیٰ ڈال اس ڈنڈے کو زمین پر. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی، جب ان نے اپنے ڈنڈے کو ڈالا نا میدان میں تو اتنا موٹا والا اژدہا بن گیا، ایک چکر لگایا سارے سانپوں کو کھا گیا. اگر یہ کرشمہ دکھانا کرامت ہوتی تو 1000 جادوگر آئے تھے سب ولی بن جاتے، ولی تھے سب. لیکن کب ولی بنے وہ؟ جادوگری کا کرتب دکھانے سے پہلے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا، موسیٰ پیغمبر یہ بتاؤ پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں کہ پہلے آپ دکھائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا تو ہی دکھا لے پہلے اپنا، ہم تو بعد میں دکھائیں گے. تشریح فرمانے والے مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنا پوچھ لینا نبی سے اتنا پوچھ لینا جادوگروں کا کہ آپ اجازت دیں کہ میں اپنا کرتب پہلے دکھاؤں، اتنا ہی پوچھ لینا یہ ادب کے دائرے میں آتا ہے. جب موسیٰ پیغمبر کا ڈنڈا سارے سانپوں کو کھا گیا تو اللہ نے اس ادب کی بنیاد پر ان سارے جادوگروں کو مسلمان بھی بنایا اور ان سب کو ولی کامل بنا دیا. نبی کا ادب، اتنا ہی ادب کیا تھا نا انہیں پوچھا تھا صرف. تو پہلے لوگ ولی جو پیر ہوتے تھے نا وہ مریدوں کو ولی بنایا کرتے تھے. خواجہ نے بختیار کاکی کو بنایا، صوفی حمید کو بنایا، ہے نا، نہیں بنایا، فخر الدین کو بنایا، حسام الدین کو بنایا. اور پھر ان بزرگوں نے کسی صابر علاء الدین کو، بابا فرید الدین کو، سید سرکار نظام الدین کو، کس کو سب کو بناتے گئے. پیروں نے مریدوں کو ولی بنایا ہے. یہ نئی رسم چلی ہے کہ اب مرید پیر کو ولی بناتا ہے. یعنی دیکھتے دیکھتے سر پھٹنے لگتا، یا اللہ کہاں سے نکلتی ہے یہ کرامت بیچارے کی. اور ان کی بھی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں جو دن بھر بیٹھے پب جی گیم کھیلا کرتے ہیں، ان کی بھی کرامتیں بیان جاتی ہیں. آؤ غوث پاک کی بارگاہ میں چلو. 18 پارے کی حافظ بن کے پیدا ہوئی ہے. ہم سے کوئی پوچھتا نا کس سے مرید ہوں، ہم ایک کے پتہ بتاتے ہیں اس کو، غوث پاک کے مرید ہو جاؤ. بولے یہ کیسے؟ وہ تو بغداد شریف میں ان کا مزار شریف ہے، ان کو انتقال فرمائے ہوئے صدیاں بیت گئیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے غوث نے فرمایا ہے قیامت تک اگر کوئی مجھے اپنا پیر مانتا ہے تو میں اس کا پیر ہوں، اور وہ میرا مرید ہے. اگر وہ مجھے مدد کے لیے بلائے گا میں اس کی مدد کرنے آؤں گا. یہ غوث پاک نے فرما دیا. تو ہم تو ہر پوچھنے والے کو صرف بغداد والے کا پتہ بتاتے ہیں. وہاں کچھ پوچھنا نہیں ہے پیر کیسا ہے، ہمیں ایسا ہے جیسا کوئی پیر نہیں ہے. آج تو کنتو پرنتو کا معاملہ، یار پتہ نہیں ٹھیک پیر ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، ڈھورا ڈپورا والا ہے کہ کیسا ہے، الٹا سلٹا کام کرنے والا کون سا پیر ہے، جانچیں گے پرکھیں گے. وہاں کچھ دیکھنا ہی نہیں. ہمیں سارے پیر اور سارے ولیوں کے رشتے جہاں جا کے جڑتے ہیں، جس کے قدم کو چوم کر کے آگے بڑھتے ہیں، اس قدم کا نام قدم غوث اعظم ہے. پیدا جیلان میں ہوئے تھے، 18 پارے کے حافظ. پوچھا تھا لوگوں نے کہاں پڑھا، کہا اماں کے پیٹ میں یاد کیا تھا. میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی. جب تک پڑھ نہیں لیتی تھی سوتی نہیں تھی. میں پیٹ میں رہ کے سن کر کے 18 پارہ یاد کر لیا. پتا چلا اگر مائیں حمل کے ایام میں جو بھی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اس کا ری ایکشن پیٹ میں پروان چڑھنے والے بچوں کی طبیعتوں پہ ضرور ہوتا ہے. اگر مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے عبد القادر پیدا ہوتے ہیں. مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے معین الدین اجمیری پیدا ہوتے ہیں. مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے امام احمد رضا پیدا ہوتے ہیں. مائیں نیک ہوتی ہیں تو بیٹے صوفی حمید الدین ناگوری پیدا ہوتے ہیں. مائیں بد کردار ہوتی ہیں تو بچے نچنیاں پیدا ہوتے ہیں، گویہ پیدا ہوتے ہیں. آج کی تاریخ میں بالکل یہ دیکھا جا سکتا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح بچوں کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مائیں کیسی رہی ہیں. آج ہمارے بچے جو ہے نا ان کو دیکھیے
اور اندازہ لگائیے کہ ہمارے بچوں کی مائیں کیسی رہی ہوں گی. تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قطب الدین بختیار کاکی 14 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے. انہوں نے بھی ماں کے پیٹ میں یاد کیا تھا. قاضی حمید الدین بسم اللہ خوانی کرنے کے لیے تو یہی تو انہوں نے کہا تھا. خواجہ صاحب بھی موجود تھے وہاں پر, لیکن اللہ کی طرف سے یہ آدیش تھا کہ قاضی تمہیں کو قطب الدین بختیاری کی رسم بسم اللہ خوانی کروانی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کروا دوں گا. وہ کروانے پہنچے تو کہا پڑھایا کہ بیٹے پڑھو یہاں سے الف با تا سا کا, یہاں سے نہیں. کہا پھر کہاں سے؟ الحمد سے شروع کیا, 14 پارہ ایک بیٹھک میں سنا دیا. 4 سال 4 مہینے 10 دن کی عمر شریف تھی اس وقت حضرت سرکار قطب الدین بختیار کاکی. بیٹے کہاں یاد کیا؟ کہا ماں کے پیٹ میں یاد کیا. کہا آگے؟ کہا ماں میری اتنی ہی حافظہ تھی اس لیے اتنا ہی یاد کیا میں نے. غوث پاک بھی 18 پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئی ہے. پروان چڑھ تیرے ماں بھی ولیہ, باپ بھی ولی, نانا بھی ولی, پھوپھی بھی ولیہ, پورا خاندان ولیوں کا یار, خاندان. یوں کہنا چاہیے کہ مائنز تھی, مائنز ولیوں کی, جہاں صرف ولی پیدا ہوتے تھے. اس وقت سے لے کر کے نسل شیخ عبد القادر جیلانی جہاں جہاں گئی ہے آج کی تاریخ تک ولایت کی موجیں وہاں دکھائی پڑتی ہیں. اور صرف سلسلہ قادریہ میں نہیں, امام اہل سنت فرماتے ہیں مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. چشتیہ ہو, قادریہ, نقش بندیہ, سہروردیہ. اس کے بعد ان بڑی بڑی 4 ندیوں سے نکلی ہوئی نہریں, چاہے وہ رضوی ہو, اشرفی ہو, برکاتی ہو, نوری ہو, حشمتی ہو, فلانا ہو, ڈھکانا, کوئی بھی ہو, یہ ساری نہریں انہی 4 بڑے دریا سے ملتی ہیں. اور یہ دریا سارے کے سارے جا کے شیخ عبد القادر کے قدوم میمنت لزوم کے بوسے لیتے ہیں. قطب الارشاد کے منصب پہ میرے غوث فائز ہیں. پڑھتے پڑھتے قطب الارشاد بنے تھے. درست العلم حتی صرت قطبا, میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا. قطب, پوسٹ گریجویٹ, اتنا ہائی فائی رتبہ. اللہ اکبر. غوث پاک کا باپ کا انتقال حضور کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. کھیتی باڑی آبائی پیشہ تھا آپ کا, ہل بیل لے کے جا رہے تھے کھیت کی جتائی کرنے کے لیے. کھیت میں پہنچے, غیب سے آواز آئی عبد القادر جیلانی تجھے کھیت جوتنے کے لیے ہم نے نہیں پیدا کیا ہے. چاروں طرف دیکھا شیخ نے, کوئی دکھائی نہیں, ہل بیل لے کے بھاگ کے گھر آ گئے. پھر ایک دن نکلے, دیکھا گائے جا رہی, اس کا دم پکڑ لیا. گائے نے پیچھے مڑ کے کہا شیخ تجھے اس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اس طرح سے 2-3 بار ایسے واقعات پیش آئے اور ڈر کے مارے شیخ آئے اور ماں کے آنچل میں چھپ کر کے پناہ لی. ماں کے ممتا کے پیار بھری دعاؤں سے جب تھوڑا سکون ملا تو ماں نے پوچھا بیٹے کیا بات؟ کہا ایسا ایسا ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں بیٹے. شیخ نے ایک دن اپنے مکان کی چھت سے 9 ذی الحجہ کو جیلان قصبے سے مکہ مکرمہ کے عرفات کا میدان دیکھا. انہوں نے حج کا دن تھا, حاجیوں کا جم غفیر. اوپر سے نیچے آئے, کہا ماں مجھے پڑھنے جانا ہے. کہا بیٹے جیلان میں تو کوئی اتنا بڑا مدرسہ ہے نہیں, کہاں پڑھنے جاؤ؟ کہ بغداد پڑھنے جانا ہے. ٹھیک ہے. ماں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حوالے کر دیا, جاؤ بیٹے پڑھنے جاؤ. جس دن سرکار شیخ عبد القادر جیلانی پڑھنے گئے ہیں, واپس پلٹ کے جیلان نہیں آئے. نہ ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا, نہ بیٹے نے ماں کا چہرہ دیکھا. پڑھتے 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 اتنے قابل بن گئے. 3 فتنے تھے اس زمانے میں بغداد اور قرب و جوار میں.
ان تینوں فتنوں کو سرکار غوث پاک نے ان کی سرکوبی کر کے ملت اسلامیہ کی کشتی کو ساحل مقصود سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ کی قدرت جو ہے ایسے بندوں کا جو سلیکشن کرتی ہے نا، سرکار غوث پاک مجدد بھی تھے۔ محی الدین کا مطلب کیا ہوتا؟ دین کو زندہ کرنے والا۔ میری نبی کا دین تقریباً مردہ ہو چکا تھا، اس دین کو زندگی کی ضرورت تھی، تو اللہ کریم نے اس سنت کریمہ کو شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعے سے زندہ فرمایا۔ فرماتے میرے غوث کے مین دروازے کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی۔ اور لوگوں سنو، میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جو مشہور نام میرا ہے وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ سن لو میں کس کا بیٹا ہوں، وجدی صاحب العین الکمالی، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ یہ غوث فرماتے جو عین کمال کے بلند منصب پہ فائز ہیں، یہ شعر میرے غوث کے مین دروازے کی انٹرنس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ رتبے کتنے بڑے، اللہ اللہ۔ جو یہ فرما دے میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے، بچا کیا ہے یار؟ کیا بچا؟ قیامت تک جب تک امام مہدی تشریف نہیں لائیں گے تب تک پوری دنیا میں اگر کسی کو ولی بنایا جائے گا تو اس ولایت کی سند پر شیخ عبد القادر جیلانی ہی کی مہر لگے گی، تبھی کوئی ولی بنے گا۔ اس غوث نے ہندوستان میں معین الدین چشتی کو بھیجا، یہاں جسے ولایت دی جائے گی اسے شیخ معین الدین چشتی کے سند کی ضرورت پیش آئے گی، اور اس سند پر شیخ عبد القادر جیلانی سے دستخط کروانے کی ذمہ داری اجمیر کے دولہ کی ہے۔ ایک سلسلہ ہے یہ ولایت کا۔ اللہ ولیوں کے صدقے میں بارشیں بھیجتا ہے۔ یہ روزی جو ملتی ہے نا ہمارے ابا کی کمائی سے نہیں ملتی ہے، ولیوں کے صدقے ملتی ہے۔ بے شک اگر اللہ کی اولیاء نہ ہونا، اللہ ان ولیوں کی بنیاد پر زمین و آسمان کو روکے ہوئے ہے۔ اس لیے رب فرماتا نا اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم غیری، میرے اولیاء میری چادر عظمت میں چھپے ہوئے ہیں، واہ واہ انہیں واہ میرے واہ، سوا بہت کوئی اچھا۔ پہچانتا ہی نہیں ہے۔ دوسری مقام پہ فرمایا گیا من عادی لی ولیہ فقد اذنتہ للحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کری نا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بے اللہ شک فرماتا حق۔ ہے ولیوں کے دشمنوں کو اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ ابھی بالکل لیٹسٹ معاملہ، بڑی خباثت کرتا تھا کتا جگدیش، ارے نام سنا جگدیش کا؟ ہمیں جرجیس ابن ابلیس ہے نا، کتنا خبیث تھا۔ او ہندو لوگ جو ہیں وہ کھڑی کی پوجا کرتے ہیں، سنی لوگ پڑی کی پوجا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا خبیث تھا کتا، ولیوں کا دشمن، ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا تھا، نبیوں کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اللہ کی لاٹھی پڑی نا، یہ من عادی لی ولیہ فقد آذنتہ للحرب کا یہ باضابطہ ایک سمپل رب نے پیش کیا۔ او ظالم سن، تو میرے ولیوں کی دشمنی کرتا ہے، اللہ نے ایسی لگائی نا بیٹا 13 سال کے لیے جیل میں گیا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ کرتا اتار دیا، پیجامہ اتار دیا، پین بشرٹ ٹی شرٹ پہنا کر کے مسٹر کو جیل میں جائے، چل سڑتا ہے خبیث کی اولاد۔ یہ ولیوں کی دشمنی ہے جو رنگ لائی ہے، رنگ۔ اس لیے سنبھال کے رکھو اپنے آپ کو، کسی سچے اچھے ولی کی شان میں کوئی جسارت نہ ہونے پائے، بے شک ورنہ یہ لیٹسٹ انجام دیکھ لینا۔ بڑی گا گا کے تقریر کرتا تھا بیٹا، راگنی میں بہت زیادہ۔ میں گیا جب اٹاوا اس کے شہر میں نا، میں نے اس کا باجا بند کیا تھا مکرانے میں بیٹا کا، 2 بار آیا، تیسری بار اس کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ مکرانے میں آ جائے، ایسے گھیرا بندی کری نا میں نے، اس کا حقہ پانی بند کر دیا۔ میں پہنچا اس کے شہر اٹاوا میں، 3 سال سے برابر جاتا ہوں میں،
شب برات میں تقریر کرنے کے لیے. میں نے پوچھا اس سے, ارے بھائی جگدیش نام کا ایک مولوی تمہارے یہاں رہتا, کدھر رہتا ہے؟ سب ہنسنے لگے مردود کا نام سننے کے بعد. کہ آپ نے نیا نام دیا؟ آپ نے کہا یہ مفتی شریف الحق نے نام دیا. وہاں پہ ڈیڈوانا میں جب وہ مجھے پتھر مارا گیا تھا, تو آج کے تقریباً 26 سال پہلے, تو اس کے ری ایکشن کے طور پہ جو بڑی کانفرنس رکھی گئی تھی, شارح بخاری سرکار مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی خطاب کے لیے تشریف لائے تھے. مولانا شاکر صاحب تھے, مولانا عبدالحق صاحب تھے, تو انہوں نے اس کا یہ نام دیا تھا جگدیش, مولوی جگدیش. تو میں نے یہی پوچھا اٹاوا کے لوگوں, تمہارے یہاں ایک مولوی جگدیش رہتا ہے, کہاں ہے وہ؟ سب ہنسنے لگے اس مردود کا نام سن کر کے. اب جب اللہ نے لاٹھی بھیجی نا, خطرناک ہے ایسی لاٹھی بھائی, اسی کو کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. ہاں, رب نے ایسا ذلیل کیا, ایسا ذلیل کیا, ساری گا گا کے تقریریں بھول گئے بیٹا. اب جیل کا نمبر یاد رکھنا, 13 سال سڑتے رہی ہو بیٹے, 13 سال تک. تو اللہ نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرتا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یہ رب کی جنگ تھی. ہاں, تو غوث پاک سرکار جس زمانے میں تشریف لائے نا, وہ زمانہ بڑا خطرناک زمانہ تھا. 3 فتنے تھے وہاں پہ. بادشاہوں کا فتنہ الگ تھا, سبائیوں کا فتنہ الگ تھا, جانے کیسے کیسے خبیث لوگ تھے. ہر زمانے میں ایسے بدماش اور گنڈے موالی پائے گئے ہیں جنہوں نے حق کی راہوں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی, مگر اللہ نے غوث پاک کو وہ منصب عطا کیا تھا نا, سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے بیٹے. اور میرے غوث نے پڑھ کر کے لکھ کر کے وہ رتبہ مقام حاصل کیا, قیامت تک یہ مقام کسی کو نہیں ملے گا سوائے امام مہدی کے. ہاں, ولایت قیامت تک وہی بانٹیں گے, بغداد کے دولہا. ہم لوگ تو صرف 11ویں کی بریانی کھاتے ہیں. بھئی مولانا صاحب نے بتایا کہ خوب مٹھائی بانٹی گئی, بھگدڑ مچ گئی, لوٹ لوٹ کے لوگ کھا رہے تھے, ہے نا, خوب مٹھائی کھاتے ہیں. صرف مٹھائی کھانے والے سنی مت بنو, غوث کی ماننے والے بھی سنی بنو. غوث کو ماننے والے صرف نہیں, غوث کی ماننے والے بنو. اسی غوث نے فرمایا ہے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. کیا بات. تو چاہے کتنی بریانیاں ٹھونس لیجیے آپ, اپنی توند شریف پہ ہاتھ پھیر پھیر کے 3 پلیٹ کھا جائیے, پھر بھی آپ غوث کے ماننے والے نہیں ہو سکتے جب تک غوث کی نہیں مانیں گے. حلال کھائیے, جھوٹ مت بولیے, بے ایمانی مت کیجیے, نظروں کو آوارہ گردی کا شکار مت ہونے دیجیے, نیت صاف رکھیے, بڑوں کی عزت کیجیے, چھوٹوں سے پیار کیجیے, راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹایا کیجیے, مال کی زکوٰۃ ڈھنگ سے نکالا کیجیے, 5 وقتہ نماز پڑھتے رہا کیجیے. اللہ توفیق دے, فرض ہو گیا ہے آپ پر تو زندگی میں ایک بار حج کرنے جائیے. زکوٰۃ فرض ہے تو ایمانداری سے زکوٰۃ نکال دیجیے. روزہ فرض ہے تو روزہ رکھیے شرافت کے ساتھ. سمجھ رہے, یہ غوث کی ماننا یہ ہے, غوث کی یہ ماننا ہے. کرامتوں سے ولایتیں نہیں پہچانی جاتی ہیں, ولایت استقامت علی دین کی بنیاد پہ پہچانی جاتی ہے. دین پہ کون کاربند ہے, سختی کے ساتھ. اسی لیے رب نے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون, اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ڈرتا ہے اللہ سے, جو تقوی والا ہے, پرہیزگاری والا ہے. اور جو تقوی رکھتا ہے, جو ڈر رکھتا ہے اللہ سے, وہ جھوٹ نہیں بولے گا, بے ایمانی نہیں کرے گا, چوری نہیں کرے گا, چماری نہیں کرے گا, بدماشی نہیں کرے گا, حرام خوری نہیں کرے گا, اور غلط نظر نہیں اٹھائے گا. یہ اللہ کا انفارمیشن قرآن کے حوالے سے ہے. یہی بات غوث پاک نے بھی رائج کی دنیا میں, اور الحمدللہ ان کے ڈنکے بجتے ہیں. میرے غوث فرماتے ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض, او میرے مریدوں سن لو, میرا یہ ہاتھ میرے مریدوں پہ ایسا ہی سایہ فگن ہے جیسے یہ آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہے. یہ مزاج غوث پاک نے یہ کرم فرمایا ہے اپنے چاہنے والوں پر. میرا یہ ہاتھ
یہ بھی فرماتے میرے غوث اگر میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، میرے مرید کی سطر کھل جائے، سطر یہ گھٹنا، اس کو سطر کہتے ہیں، مرد کی سطر یہاں سے گھٹنے کے نیچے سے لے کے ناف کے اوپر تک، اس کو سطر عورت کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یہ سطر کھل جائے، غوث پاک فرماتے ہیں میں بغداد میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اس کی سطر پوشی کر دوں گا۔ یہ پاور اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمایا ہے۔ 3 سال تک کھانا نہیں کھایا ہے، 3 سال تک 3 دن نہیں کھاؤ تو مر جاؤ گے، نہیں مرو گے؟ ہمیں لوگ دن بھر کا روزہ رکھنے میں مرنے لگتے ہیں، کتنے مشٹنڈے کم وقت اگر ان کو چیر دیا جائے تو 3 لوگ نکلیں گے ان میں سے۔ حرام خور روزہ نہیں رکھتا ہے، مردود کہیں کا، ٹھونس ٹھونس کے کھاتا ہے دن بھر، اور کچھ بے حیا یہاں تک کہتے ہیں ارے ہمارے گھر میں کیا دھان نہیں ہے؟ ابے دھان تیرے باپ نے پیدا کیا زمین سے؟ اللہ پیدا کرتا ہے دھان، اگر وہ نہ پیدا تیرا باپ پیدا کر سکتا زمین سے دھان کو؟ تو یوں ٹھونس کے چلاتا کھیت میں، کون پیدا کرتا اسے؟ وہ زمین جو بڑے بڑے دجالوں کو کھا گئی، نمرود کو کھا گئی، حامان کو، شداد کو، ٹنڈیل پٹیل کو، گنڈے موالی سب کو کھا گئی، مگر کیا مجال ہے کسان کا ایک دانہ کھا جائے؟ یوں پھینک پھانک کیا جاتا ہے۔ ہر دانے کو سیدھا کرنے کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے کھیت میں، ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا جو ہم نے دانہ اللہ کی رحمت کے حوالے کیا ہوتا ہے نا، 3 دن کے بعد پتلی سی ایک ٹیڑھی سی ایک جو ہے پودے کی شکل میں کوپل نکلتی، 2 پتیاں ہوتی ہیں، اور اس کا جسم ناز اتنا نازنین ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے، اگر اوس پڑ جائے شبنم کا قطرہ اس کے پتیوں پہ تو کمر یوں ٹیڑھی ہو جاتی بیچارے کی، کمزور اتنی ہے وہ، اور دم اتنا ہے کہ زمین کا سینہ چیر کے نکل رہی ہے۔ اس پودے میں دم اتنا ہے کہ زمین کا سینہ پھاڑ کے نکل رہا ہے وہ پودا، اور کمزور اتنا ہے پودا کہ ایک قطرہ اگر شبنم کا گر جائے تو کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ جب پودا نکلتا ہے نا تو خدا کا نظام قدرت اس کی پرورش میں لگ جاتا ہے، نسیم سحری اسے جھولا جھلاتی ہے، سورج اسے تپش کے ذریعے سے ایک مقدار میں لمٹ کے حساب سے اسے دھوپ کے ذریعے سے سینکتا ہے اس پودے کو، رات کے اندر چاند اپنی دودھیاں چاندنی سے اسے دودھ پلاتا ہے، پھر یار کبھی جا کر کے وہ پودا تندرست بنتا ہے، ایک دانے میں اللہ 70 دانے پیدا کرتا ہے۔ دانا ہو بھی جائے اگر اس دانے میں اللہ مضبوطی نہ پیدا کرے تو وہ دانا آپ کے گھر تک نہیں آ سکتا ہے، اور مضبوطی بھی پیدا ہو جائے اللہ نہ چاہے تو بھی دانا گھر میں نہیں آ سکتا۔ ابھی ہمارے اتر پردیش میں 7-8 ضلع ایسے ہیں، فیض آباد، بارہ بنکی، گورکھپور، مہاراج گنج، بلرام پور، یہ علاقے جو ندی کنارے ہیں، ایسی بارش آئی نا، دھان کا بھی موسم ہے، دھان سے مطلب گیہوں نہیں، چاول والا دھان، ہاں یہ الٹی گنگا ہمارے راجستھان میں بہتی ہے، یہاں جو ہے گیہوں کو دھان بولتے ہیں، ہمیں دھان کی بوری لایا کہ نہیں لایا؟ ہمیں دھان نہیں بھائی صاحب، گیہوں، یہ گیہوں۔ ایسی بارش آئی، یقین مانی میں ابھی تھا ادھر ہی، ایسی بارش آئی لوگ 5 دن اپنے پیڑوں پہ بیٹھے رہے کہ کوئی روٹی کا ٹکڑا دے دے کھانے کے لیے، 1 مہینے تک بجلی گل اس علاقے میں، جنریٹر نہیں مل رہے تھے لوگوں کو جو کسی گھر میں چلے بیچاروں کے، پانی آج کی تاریخ تک، کل میں آئے ہو نا، آج کی تاریخ تک پانی کھیت میں اتنا بھرا ہوا ہے، اور دھان یعنی چاول کے جو پیڑ ہیں نا پکے ہوئے تیار، وہ پانی میں آرام فرما رہے ہیں۔ کسی کا باپ نکال کے بتائے،
اب تک پورا وجود ڈوبا ہوا ہے چاول کا. اب اس میں سے ایک دانہ کسان کے گھر نہیں آ سکتا ہے, وہ سڑ جائے گا. پک بھی جائے پھر بھی گارنٹی نہیں. اسی رب کی دہلیز سے جڑ کے رہیے, اللہ کے دہلیز کرم پہ جبین نیاز کے سجدے لٹاتے رہیے, اس لیے کہ اللہ ہی چاہتا ہے تو وہ کرم فرماتا ہے, اور ہم اپنے پیٹ شریف میں لقمہ اتارتے ہیں. ہمارے بس کا روگ نہیں کہ ہم کھیت میں پیداوار کر سکیں. گراہک کون بھیجتا ہے؟ ہمارا باپ بھیجتا ہے کیا؟ گراہک بھی اللہ بھیجتا ہے. خدا نے ہماری قسمت میں جتنی روزی لکھ دی ہے نا آج کی تاریخ میں, اس میں سے ایک پیسہ کسی کا باپ نہیں لے سکتا ہے, اور اس سے زیادہ کسی کا باپ ایک پیسہ نہیں دے سکتا ہے. تو ہم اتنا پریشان کیوں ہوتے یار؟ ارے کمائی, ارے محنت, ارے مزدوری. کیجئے مزدوری, محنت کیجئے, مگر پگلائیے مت. اللہ پہ بھروسہ رکھیے جو کیڑے مکوڑوں کو کھلاتا ہے یار, جانوروں کو کھلاتا ہے, چڑیوں کو کھلاتا ہے. اتنا بڑا وجود ماشاءاللہ 6 فٹ کا, کیا اللہ ہمیں بھوکا رکھے گا؟ ارے ہم کہاں پیدا ہو یار؟ یو پی میں, اور پورے ہندوستان میں گھوم رہے کھا رہے ہیں یار. میں کیا شان میرے اللہ کی ہے یار. کہاں چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے, ہمارے گھر میں کوئی مولانا بھی نہیں تھا, پہلا مولانا میں ہوں پورے خاندان میں, ہے پورے گاؤں میں کوئی مولانا نہیں, ہم اکیلا مولانا, چھوٹے سے گاؤں میں. کسی کا باپ, آپ یہاں رہتے ہیں میرتا میں, میرتا ہی میں لوگ نہیں جانتے ہوں گے آپ کو, اور شمس الدین کو ہندوستان بھر میں لوگ جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی ہے. ٹوپی کی وجہ سے نہیں, دین مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے. ہاں اتنی پوچھو, کہیں مرغا, کہیں بریانی, کہیں قورمہ, کبھی حلوہ, کبھی جلوہ. ماشاءاللہ کھاتے کھاتے پیٹ دکھنے لگتا ہے, مطلب زیادہ کھاتے بھی نہیں ہیں الحمدللہ. ہم تو کتنا کھایا مولانا ہم نے بھی آپ کے یہاں؟ 1 روٹی یا 1.25 روٹی کھایا بس, اتنی خوراک ہے. لیکن آپ دیکھیے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک گمنام گاؤں کا رہنے والا میں, اور اللہ نے جب کرم فرمایا تو کیسا کرم فرمایا, لوگوں کو قطار میں لگا دیا ہے. حضرت, حضور, قبلہ, کعبہ, جوتا اتارے وہ جلدی سے اٹھا کے حضرت یہاں رکھ دے, حضرت یہاں رکھ دے. کیا ہے یہ رب کی کرم نوازی ہے. او لوگوں, دنیا کے لوگوں کی چمچا گیری کرنا بند کرو, اپنے رب کی دہلیز کرم پہ اس پیشانی کو جھکاؤ. جو سجدے میں پیشانی جھکتی ہے اللہ اسے دوسروں کے سامنے یہ ولیوں نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا. وقت کے بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے میرے غوث نے ان کو وارننگ دی تھی. کیا سمجھتے ہو اپنے آپ؟ یہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے. مولوی ڈرتا ہے کہ اگر سچی بات کہیں گے تو صدر صاحب ناراض ہو جائیں گے, سیکریٹری صاحب ناراض ہو جائیں گے, خزانچی مہودے ناراض. یہ کائے کا خزانچی ہے؟ پھٹی طرح آدمی ہے, خزانچی, صدر, سیکریٹری. استنجا کرنا نہیں آتا بیٹوں کو, مگر ہاں صاحب کیا بات ہے, صدر صاحب, صدر صاحب. اللہ کوئی پوسٹ اور عہدہ دینا, اپنے اوقات میں رہا کرو. اوقات میں اگر چربی سوار ہونے لگ جائے نا, چربی توند پہ, تو اپنے گاؤں کے قبرستان کا ایک بار چکر لگا کے آ جایا کرو. تم سے بڑے بڑے ٹنڈیل پٹیل سڑ گئے جن کی ہڈیاں مٹی کھا گئی, تمہاری اوقات کیا ہے یار؟ چکر لگا کے آؤ گے نا, غرور اور تمکنت کا جو وہ شراب کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا, وہ اتر جائے گا. اپنے باپ داداؤں کی قبروں کے پاس جا کر کے دیکھو, جو قبریں ڈھہ گئی ہیں, کھڈے پڑ گئے قبروں میں, ان سے پوچھو ابا جی کیسے ہوا, دادا جان کیسے ہیں, چیئرمین صاحب کیسے ہو, ایم ایل اے صاحب کیسے ہو. سب سڑ گئے, کھا گئی مٹی, ہڈیاں بھی نہیں بچی یارو. تو ذرا جب کبھی غرور کا کوئی سر اونچا ہونے لگے نا, ایک بار چلے جائے کو قبرستان, غرور نہیں پیدا ہوگا.
ہمارے غوث نے 1 سال کھانا نہیں کھایا، پھر 1 سال پانی نہیں پیا، اور 1 سال ایسا گزرا نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ بغداد پڑھنے آئے تھے، اتنا پڑھا کہ استاد بھی رش کرنے لگے ان کے اوپر۔ بہت غیرت مند، پہلے زمانے میں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا مدرسوں میں، اب تو ماشاءاللہ مدرسوں میں بستر بھی ملتا ہے، کتابیں بھی ملتی ہیں، صابن تیل بھی ملتا ہے، وہ کھانے کا بھی انتظام رہتا ہے۔ وہ کیسا دور تھا جب پڑھنے والے اتنی غربت میں اتنی مشکل سے پڑھتے تھے، تو بھی اس وقت لوگ سینکڑوں ہزاروں میل جا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ آج محلے میں اسکول مدرسہ ہے، مسلمان کا بچے پڑھتے نہیں تھا، بس اس گلی میں اس متری کے پاس وہاں بیٹھے ہوئے، وہاں سنڈاس کے پاس، وہاں جہاں کتا بلی بھی نہیں بیٹھتے وہیں آرام فرما رہے بیٹھے بیٹھے 3-4، اور لیے موبائل کی دادی اماں کو مست ہیں اسی میں پوری رات۔ نہ ماں کو پتا ہے میرا بچہ کہاں ہے، میرے نہ باپ کو پتا بیٹا کہاں رہتا ہے، رات میں کتنے بجے گھر پہ آتا ہے، کچھ پتا نہیں۔ سنبھالو اس نسل کو، سنبھالو، ورنہ یہ نسلیں اتنی آوارہ ہو جائیں گی نا، تمہارے جہنم کا سبب بنیں گی، جہنم میں جانے کا۔ نبی رحمت فرماتے ہیں اولادیں تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، اس لیے اولادوں کو صحیح تعلیم و تربیت دو تاکہ یہ اولادیں تمہارے لیے جنت کا پیش خیمہ بن سکیں۔ کرامتیں سن کر کے پھول کے غبارہ مت بنا کرو۔ ولیوں نے کرامتیں مسلمانوں کو نہیں دکھائی ہیں، کافروں کو دکھائی ہیں، اور نبیوں نے معجزات مسلمانوں کو نہیں دکھائے ہیں، کافروں کو دکھائے ہیں۔ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو، خواجہ نے کھڑاؤں والی کرامت کس کو دکھائی تھی؟ جے پال کو، مسلمان تھا وہ نہیں نا؟ انا ساگر کا پانی جو بھرا تھا خواجہ نے پیالے میں بھروایا تھا، کس کو یہ کرامت دکھائی تھی؟ پرتھوی راج کو۔ یہی ہوتا نا، حضرت موسیٰ نے وہ ڈنڈا کہاں پھینکا تھا؟ کافر جادوگروں کے سامنے۔ ہمارے نبی نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا تھا، کنکریاں کس کے پاس تھیں؟ ابو جہل کے ہاتھ میں۔ آپ دیکھتے جائیے، چاند کے 2 ٹکڑے نبی نے کیے تھے، کس کے کہنے پہ؟ کافروں کے کہنے پہ۔ تو نبیوں نے معجزے دکھائے ہیں تو مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو۔ ولیوں نے کرامتیں دکھائی ہیں تو مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو۔ اور جب جب کرامتیں ولی سے صادر ہوتی تھی نا، تو رات کی تنہائیوں میں وہ سجدے میں سر رکھ کے رات بھر رویا کرتے تھے، مولا تو نے آبرو رکھی میری۔ ہم آج صرف کرامتیں بیان کر کے مست ہو رہے ہیں، چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، ارے مزہ آ گیا، خواجہ صاحب نے پورا پانی بھرنا تھا۔ تم نے کیا کیا میاں؟ خواجہ نے پانی بھرا تھا اور بھروایا تھا، تم نے کیا بھرا ہے؟ جو قومیں پڑھتی نہیں ہیں نا، وہ صرف غلامی کرتی ہیں، غلامی۔ محنت کیجیے اور پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، مسجدوں میں بیٹھ کے دین سیکھا کیجیے، دین۔ ورنہ اللہ کی جناب میں یہ کہہ کر چھٹی نہیں، یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جاہل تھا۔ تمہاری جہالت پہ اتنے گرز مارے جائیں گے نا، بھیجا باہر آ جائے گا بیٹا۔ ہاں وقت ہے، پڑھو، چگلیاں کرنے کا وقت ہے تمہارے پاس میں، غیبتیں کرنے کا وقت ہے، چوپال سجانے کا وقت ہے، اللہ کے دربار میں آ کر کے خدا کے بندوں سے دین سیکھنے کا وقت آپ کے پاس میں نہیں ہے۔ اگر ہوٹل میں 25 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو 25 میں سے 20 مسلمان ہیں حضرت، انہی کو فرصت زیادہ ہے۔ میں پورے ملک کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کو، کشمیر سے لے کر کنیاکماری۔ 25 اگر آدمی بیٹھے کسی ہوٹل پہ چائے پینے والے نا، تو 25 میں سے 20 مسلمان ہیں، 5 ہی دوسرے کمپنی کے لوگ ہیں۔ اور پھر چائے کی چسکی لے کر کے بھاسکر اور پترکا اور دینک نوجوتی، متن، حاشیہ، بین السطور سب پڑھ کر کے، اور پھر ارے اس کو اوباما کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹونی بلیئر کو ایسا۔ ابے تیری سنتا کون ہے؟ بیٹھے گپے ہانک رہا ہے بیٹا، بیٹھ کر کے ڈائریکشن اوباما کو دے رہا ہے۔ ایسا لگتا کوئی BBC لندن نے رپورٹر تم کو بنا کے بھیجا ہے کیا؟
پان کھا کر پچکاری ماریں گے بیٹھ کر کے اور چائے پیئیں گے اور رپورٹ پیش کریں گے. ایسا سمجھائیں گے لگتا کہ پورا ہندوستان انہی سے گیان لینے آتا ہے میاں جی سے. اوقات سے باہر مت جایا کرو. سمجھ رہے ہو؟ عزت اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے. جب کسی کو خدا عزت دیتا ہے دنیا بھر کے لوگ مل کے اسے ذلیل نہیں کر سکتے ہیں. اور اللہ جسے ذلیل کر دیتا ہے نا پوری دنیا مل کے اسے عزت نہیں دے سکتی. ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، مگر اللہ نے اسے ذلیل کیا. میرے مصطفیٰ کی زبان سے ابو جہل نکلا، دنیا اس کا نام ہی بھول گئی. نام بھول گئی دنیا اس کا ابو جہل کا. سبھی ابو جہل ہی کہتے ہیں ابو جہل ابو جہل، جبکہ اس کی کنیت تھی ابو الحکم. نام اس کا کیا تھا؟ عمر بن ہشام. میں نبی نے یہی تو دعا مانگی تھی، اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کو مسلمان کر دے، چاہے عمر ابن خطاب کو چاہے عمر بن ہشام کو، ابو جہل کو. اے اللہ میں نے یہ سلیکشن تیرے نام پہ چھوڑا ہے، تیرے کرم پر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو کر دے، جسے تو چوائس کرے اسے کر دے. تو اللہ نے عمر کا سلیکشن کیا، عمر بن خطاب کا. گویا اللہ کے نزدیک ابو جہل اس لائق نہیں تھا. اللہ نے عمر فاروق اعظم کو عزت دی، آج ہمارے سروں کے تاج بنے بیٹھے ہیں. اور اللہ نے ابو جہل کو جو ہے ذلیل کیا نا، پوری دنیا اس سے ابو جہل سے ہی خطاب کرتی ہے. ایسا ذلیل ہوا مکہ والے سب مل کر کے اس سے عزت نہیں دے سکے. تو اس لیے جو بھی مانگو اپنے رب سے مانگو. بھی ہمارے قبلہ فرما رہے تھے نا، اللہ سے مانگو جو مانگنا. اور یہ بات دھیان رکھنا کہ پیر صاحب آئیں گے تو وہی سب بیڑا پار کریں گے. وہ اپنے ہی پار کر لیں تو ٹھیک ہے یار. ہاں بڑی عجیب سچویشن ہے. آپ فلاں جگہ کے پیر ڈھکا جا آؤ، خیر مقدم آپ کا، سر تعظیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب جو ہے سارا کام چھوڑ چھاڑ کے نماز وغیرہ سب بھول بھال کے سب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب. ہوتا نہیں ہے، دیکھا نہیں دیکھا ہے. ارے پوچھو ہمارا ایسا پگلاتا ہے بیٹا، ایسا پگلاتا یہاں سے لے کے باسنی تک، ناگور تک، ناگور شیرانی آباد تک، کہاں پگلائے پھر رہے ہیں. پگلائے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. کیا آ رہے ہیں؟ اسی لیے میں بار بار تقریروں میں تھا، سب سے پہلے یہ پیر ہی کوٹے جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے بیٹے کبھی جلدی کہتے نہیں کہ تو نماز پڑھو اپنے مریدوں سے. یہ نہیں پوچھتے تمہاری کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے جو تم کھلا رہے ہو ہفتہ بھر سے ہم کو. پہلے جو پیر تھے نا وہ پوچھا کرتے تھے کیا کرتے ہو. سرکار مفتی اعظم ہند اس کے گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے تب پوچھ نہیں لیتے تھے تمہارے گھر کی کمائی کیا ہے. آج تو پوچھو مت صاحب، ٹھیکہ چلتا ہے لوگوں کا، پیر صاحب وہیں جلوہ فرما ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا دبئی میں دیکھا، دادا جو تھا بمبئی کی تڑی پار دادا لوگ ہیں نا، ان کے یہاں پیر صاحب آرام فرماتے تھے، بڑے بڑے پیر صاحب. وہ ہے شیر دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میرے غوث 3 سال جو ہے اس طرح سے گزارے ہیں. 1 سال کھانا نہیں کھایا، 1 سال پانی کھانا سب بند کر دیا، تیسرے سال میں کچھ ہی نہیں کھایا. تو ایک دن اگر ہمارا رمضان کا جو روزہ آ جائے نا اپریل مئی جون کا، تو بیٹے روزہ قضا کر لیتے ہیں. اگر کوئی کسی کے بدلے میں روزہ رکھنا ہوتا نا تو مالدار لوگ پیسہ دے کے روزہ رکھواتے، بھائی صاحب ہماری طرف سے آپ روزہ رکھ دیجئے گا، یہ گرمیوں کا روزہ ہم سے رکھا نہیں جاتا ہے. سفیر چلتا ہے ٹرینوں میں بیٹھ کر کے، وہ روزہ توڑ تاڑ کے کھاتا پیتا رہتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. یہ روزوں کا حال ہمارے ہے. اور پہلے کیا حالات ہوتے تھے غوث پاک نا، سال بھر نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے. اس کے بعد جب مقام قرب میں پہنچے ہیں نا، مست بادۂ الست ہوئی.
اور یہ کہا جب تک مجھے میرا رب نہیں کھلائے پلائے گا تب تک میں نہیں کھانے والا. کیا ضد ہے. بخاری شریف میں ہے نا، جب بندہ کسی بات کی قسم کھا لیتا ہے، کسی بات پہ اڑ جاتا ہے، میں اسے پورا کرتا ہوں، میں اسے پورا کرتا ہوں. غوث پاک نے میں نہیں کھاتا، نہ میں پانی پیتا. اللہ کی طرف سے ایک سید صاحب کو انفارمیشن ہوئی، وہ کھانا بنا کے لے کے آئے، تو رب نے، اللہ کریم نے عبد القادر جیلانی کو مخاطب کر کے فرمایا، عبد القادر تجھے میری عزت کی قسم تو کھانا کھا لے، عبد القادر تجھے میری عزت قسم تو پانی پی لے. جب اللہ نے اپنے عزت کی قسم دی تو شیخ نے کھانا کھایا اور پانی پیا، جس کو بریلی کی قلندر نے یوں کہا نا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. کرامتیں تو غوث پاک کے پل پل کرامت کے ذریعے سے ہی بغداد روشناش ہوا ہے. ہر دم کرامت ہی کرامت صادر ہوتی ہے. بلکہ میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، میرا نبی سراپا معجزہ تھا اور میرے غوث سراپا کرامت تھے. سراپا کرامت، ہر دم کرامتوں کا صدور ہوتا تھا. میں نے بغداد شریف کے سرکار غوث پاک کے آستانے سے سلمان پاک کے مزار کے قرب میں جو کسرا کا محل ہے، تقریباً میرے اپنے حساب سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، 40 کلومیٹر کا. وہ کسرا کا محل جس کے کنگورے ٹوٹ کے گرے تھے ہمارے نبی کی پیدائش کے موقع پہ، 14 کنگورے ٹوٹ کے گرے تھے. یہ اس دور کی سپر پاور طاقتیں تھیں. قیصر اور کسرا، جیسے امریکہ، جاپان، چائنا یا سپر پاور طاقتیں ہیں نا، یہ اس دور کی سپر پاور طاقتیں تھیں، قیصر اور کسرا. میرے نبی فرماتے اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ واذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ. جب قیصر ہلاک ہو جائے گا نا تو پھر کوئی دوسرا قیصر نہیں پیدا ہوگا دنیا میں، اور جب کسرا ہلاک ہو جائے گا دوسرا کوئی کسرا نہیں پیدا ہوگا. کہ نبی نے پیشین گوئی فرمائی. نبی کی غلاموں نے روند کر رکھ دیا پیروں سے. وہ غلام تھے، روند ڈالا ان سپر پاور طاقتوں کو. جب کنگورے 14 ٹوٹ کے گرے، 14 کنگورے، میں نے دیکھا اس در جا کر کے کم سے کم نہیں تو 6 فٹ کی چوڑی دیواریں ہیں اس قلعہ کی. اس شگاف کے نیچے جا کے میں کھڑا ہوا جس کے کنگورے 14 ٹوٹ کے گرے تھے. تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 14 کنگورے ٹوٹ کے گرے. نجومی کو بلایا، بتاؤ 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 کیا ہوا. کہا سرکار بادشاہ سلامت، جان بخشی جائے تو بتاؤں. کہا بتاؤ بخشی گئی جان تمہاری. کہا اس کا انفارمیشن یہ ہے ہماری طرف سے کہ 14 بادشاہ اور گزریں گے آپ کی نسل سے، پھر آپ کے ہاں سے بادشاہت ختم ہو جائے گی. ہمارا علم بتاتا ہے کہ ایک نبی کوئی پیدا ہوا ہے حجاز میں، اس کی وجہ سے یہ کنگورے ٹوٹ کے گرے ہیں اور اس کے ماننے والے اس کو روند کر رکھ دیں گے. ابھی سرکار پیدا ہوئی ہے، اس زمانے میں زلزلہ پیدا ہو گیا ہے، کسرا کا محل ہل گیا ہے. کہا 14 کنگورے، اس کا کیا مطلب؟ کہا 14 بادشاہ گزرے. کہا 14 بادشاہ، اور تو بہت زمانہ ہے. اللہ گواہ ہے، صدیق اکبر کی خلافت کا 2 سال، حضرت عمر کے دور ہی میں، یعنی 12 سال بھی نہیں پورے ہوئے، مسلمانوں نے ٹوٹی جوتیاں پہننے والے، ٹوٹی تلواریں لے کے چلنے والے، مگر حلال کھانے والے، نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے چلنے، پورے کسرا کو روند ڈالا. اسی کسرا کے سونے کا کنگن جب لے کے گئے تھے نا، اتنا خزانہ لے گئے تھے، مسجد نبوی شریف کے صحن میں جب خزانہ رکھا گیا تو پورا صحن بھر گیا تھا. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کنگن کہاں ہے کسرا کا. سب سے پہلے وہی ڈھونڈا، کیونکہ نبی کی پیشین گوئی تھی سراقہ کے لیے ہجرت کی رات میں.
او نبی نے فرمایا تھا کسرا کا سونے کا کنگن سوراقا تیرے ہاتھ میں میں دیکھ رہا ہوں. سوراقا بھی ایک بار بیمار پڑے لگا اب مر جائیں گے. لوگ اکٹھا ہوئے کہ اب ان کے موت کا وقت قریب آ گیا. آنکھ کھلی, کہا کس لیے آپ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں؟ کہا آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا. کہا اللہ قسم مہین میں ابھی مروں گا نہیں. ہاں, جب تک نبی کی پیشین گوئی پوری نہ ہو جائے, میرے ہاتھوں میں کسرا کے سونے کا کنگن پہنا نہ دیا جائے, تب تک موت کی جرت نہیں ہے جو میرے پاس آ سکے. اسے کہتے ہیں غلامی مصطفیٰ. اور نبی کے فرمان پر ایمان اور اعتقاد. حضرت عمر نے اس سونے کے کنگن کو نکالا. سوراقا کدھر ہے؟ بلائے گئے, اپنے ہاتھوں سے پہنایا. کتنے سخت تھے حضرت عمر شریعت کے معاملے میں. مرد کو سونا پہننا حرام ہے, مگر نبی نے جس کے لیے کہہ دیا ہے, عمر جیسا سخت گیر امیر المومنین اپنے ہاتھ سے سونے کا کنگن پہنا رہا. تو وہ کسرا کے کھنڈر میں میرے غوث کھانے کے لیے کچھ لقمہ تلاش کرنے گئے تھے, مگر دیکھا تو 70 درویش پہلے سے موجود تھے جو اسی تلاش میں آئے تھے, تو واپس لوٹ آئے. اگر کچھ ملے تو یہی کھا لیں, میں ایسے ہی زندگی گزار لوں گا. اس جاں غسل لمحات کو پار کرنے کے بعد, جھیلنے کے بعد حالات کو, پھر کوئی غوث بنتا ہے یار. ہم 3 ٹائم ٹھوس کے کھاتے ہیں. صبح بھی چپڑی روٹی ماشاءاللہ, 2 پراٹھا, چائے, بریانی, کیا نام, آملیٹ, آملیٹ, ہاں جی ہاں, اور دہی ملائی سب ٹھوس کے کھائیں گے. اور پھر دوپہر میں بھی ٹکائیں گے 4 روٹی, اور شام کو بھی ٹن مار کے کھائیں گے. اور بے حیا یک کو نماز نہیں پڑھنے جاتا ہے. کتنے بڑے نمک حرام ہیں لوگ. خدا کی روزی 3 وقت کھاتے ہو, اور اس کے علاوہ بھی ہر دم بکریوں کی طرح منہ چلتا رہتا. پان, پوڑی, کچوڑی, پکوڑی. ابے ٹھوسے جا رہا, تیری تونگے کی کھاجا کی دے گئے, کتنا کھائے گا یار. نہیں کھا رہا تھا. جتنا پوڑی مسلمان کھاتا نا, اتنا پوڑی, اللہ کی پناہ, 100 روپے کی پوڑی, 200 روپے کی پوڑی, 300 روپے کی پوڑی. مسجد کی جھولی میں 3 روپیہ نہیں, 2 روپیہ نہیں, کم وقت کہیں کے. اور پوڑی ٹھونس کے کھایا جا رہا ہے. ایک اگلا نہیں, دوسرا پھر ٹھونس لیا. اگر کہیں خدا نہ خواستہ آپ کے بغل میں کھڑا ہو جائے نا, تو یہی دل کرتا ہے نیت توڑ کے بھاگ جائے, اتنا بدبو آتی اس کے منہ سے. بیڑی, سگریٹ, پان, پوڑی کھانے والے جو ہوتے نا, ان کے جسم بھی بیڑی سگریٹ کی بدبو سے جو ہے بھرے ہوئے تھے. بغل میں کھڑا جاتا, نیت توڑنے کا جی کرتا ہے. کیا تم نے نہیں سنا ہمارے نبی نے فرمایا, جو کوئی پیاز, کچی پیاز, کچا لہسن کھا لے, جب تک منہ کی بدبو دور نہ ہو جائے میری مسجد قریب نہ آئے. تو اگر بدبو کی بنیاد پر مسجد کے قریب آنے سے نبی نے منع فرمایا ہے, تو پوڑیاں ٹھونس کے کھانے والوں, بیڑیاں پینے والوں, سگریٹ پینے والوں, تمباکو کھانے والوں, تمہارے منہ کی بدبو آتی رہتی ہے, تم اللہ کا نام لینے پہنچ جاتے ہو مسجد میں. میں نے تو یہاں تک دیکھا, اگر بیٹوں کی اجازت مل جائے نا, تو رمضان کی افطاری بھی بیڑی سی کریں گے. ایک لقمہ کھایا نہیں, جھٹ سے باتھ روم کی طرف جلا کر کے پہلے شوق پورا فرماتے ہیں بیٹے, پھوں پھاں کر کے. کیا جنون ہے لوگ تمہارا. کسی چیز کی عادت ڈالنا ہے تو نماز کی عادت ڈالو. عادت ڈالنا ہے تو اچھی بات بولنے کی عادت ڈالو. عادت ڈالنا ہے تو چغلیوں سے بچ کر کے نیک نیتی کے ساتھ کسی کو بھلائی کا حکم کرنے کی عادت ڈالو. برائی سے روکنے کی عادت ڈالو. بڑوں کی عزت کرنے کی تلقین کرنے کی عادت ڈالو. چھوٹوں سے پیار کرنے کی عادت ڈالو. یہ عادتیں تو کام کی ہیں یار. یہ کون سی عادت ہے کہ جو پیسے میں آگ لگاتے ہو. بہن 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز. یا رسول اللہ, اگر 1000 مرتبہ میں اپنے اس منہ کو گلاب و مشک و عنبر سے دھلوں,
پھر بھی ہمارا منہ اس قابل نہیں بنتا کہ آپ کا پاکیزہ نام محمد اس زبان سے لے سکوں. تو بدبودار منہ سے اللہ کا نام لینے والوں, پیارے مصطفیٰ کا نام لینے والوں, شرم نہیں آتی ہے؟ کتنے شاعروں کو دیکھا ہم نے, کتنے خطیبوں کو دیکھا, ادھر گلوکا میں بھرے رہتے ہیں بیٹے, پوڑی بیڑی اور پان اور کیا کیا, وہ دو دو نکلا. ابھی ایک چھوٹا بچہ ہے, ایک بڑا بچہ ہے, تو ایک چھوٹے بچے کو پھاڑتے ہیں, بھی بڑے والے کو پھاڑتے ہیں, تو بڑے والے کا منہ کھول, چھوٹے والے بچے کو سب اس پہ اونڈیلتے ہیں, تو بڑی مستی سے یوں کرتے رہتے ہیں. کتنے محنت میں کام کر رہے ہیں بیٹے, اور پھر بڑی اسٹائل سے ٹھونس کے, جیسے کوا نہیں چونچ اٹھاتا ہوں ایسے کر کے اٹھاتے ہیں بیٹے, پھر اسٹائل سے منہ میں ٹھونستے ہیں. عجیب حال ہماری قوم کا ہے, پیسے برباد کر کے, بڑے بڑی غریبی ہے. مسجد میں غریبی یاد آتی ہے, 10 روپیہ چندہ دینا ہو تو موت آتی, کم بخت کو موت آتی ہے. ارے نہیں دھندا نہیں چل رہا ہے, تو یہ 100 روپے کی پوری ٹھونس رہا ہے, دھندا کہاں چل رہا ہے بیٹے؟ اللہ کے راستے میں دینے سے تمہارا دھندا چوپٹ ہو جا رہا ہے. میں کوئی بہت بڑا گھر کا آدمی, ٹھیک کھاتے پیتے گھر کے ہیں الحمدللہ, لیکن میرے رب نے ایسی شان دی ہے نا غوث پاک کے صدقے میں, بڑے بڑے پیروں کی کے چہروں کا رنگ اڑ جاتا ہے. بڑے بڑے مفتی اعظم جو چھوٹے چھوٹے گاؤں کے ہیں نا, ان کی بھی ہوا نکل جاتی بیٹوں کی. بڑے بڑے خطیبوں کے حال بہت برے ہوئے کہ کہیں ایسا کیا بول جائے مولانا, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اب میں جیسے بول رہا ہوں نا, ابھی جیسا مجمع دیکھتا ہوں ویسے بولتا ہوں, میری اپنی مجھے کوئی تقریر یاد واد نہیں ہے, ورنہ میں تراویح سنا دوں, پھر کیا دقت چاہیے, کوئی سنے جائے, ایک آدمی نہ رہا تب بھی سنا دیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. آپ کو دیکھتے ہیں, جیسا سمجھ میں آتا ہے اسی تقریر کر دیتے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ساتھیو, اللہ کریم جب دینے پہ آتا ہے نا, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. جیسی ہماری حیثیت ہے, اللہ نے بہت دیا, بہت دیا, بہت دیا. اگر ہمارے جسم کے ہر رونگٹے کو لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑ زبانیں مل جائیں نا, پھر بھی اپنے رب کی کسی ایک نعمت کا بھی ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, بندو اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, تم شمار نہیں کر سکتے ہو. یہ تو ٹھیک ہے, اللہ نبھا رہا ہم جیسے لوگوں, ورنہ ہماری شکلیں مس کر دی جائیں, جو گناہ ہم کرتے ہیں نا, چہرے بگاڑ دیے جائیں. لوط کی قوم کا حال دیکھو نا, پتھروں سے برسا کے اللہ نے مار ڈالا ان کو, کسی پہ آگ کی بارش کر دی پروردگار نے. ایک قوم تھی, قوم سمود, ان جیسی قوم اللہ نے کبھی نہیں پیدا کیا. بڑے طاقتور, لمبے تڑنگے, کم وقت ایسے ہاتھ سے پورا ڈونگر کو مارتے تھے, پورا ٹوٹ جاتا تھا پہاڑ, پورا ہاتھ سے مارتے تھے. جیسے ہم گیلی مٹی میں ہاتھ گھسا کر کے نکال لیں مٹی نا, ایسے وہ پہاڑ میں ہاتھ گھساتے تھے اور کھینچ کر کے, اور اس میں مکان بنا لیتے تھے, کمرہ بنا لیتے تھے اپنا. اتنے طاقتور تھے. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا ہے, ان کی طاقتور ہونے کا. جب اتنی طاقتور ہو گئے اور یہ کام کیا نا, تو اس دور کے نبی کو چیلنج کر دیا, کیا بات کرتے ہو آپ بھی, ہم نے ایسے ایسے محل بنائے, ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے. اللہ نے کہا جبریل جا رہا, ان کی اوقات بتا دے. آئے وہ چھوٹی والی انگلی نہیں, کیا بولتے اس کو, چٹولی, ہاں ہاں, یہ اس کی اوپر والا ایک حصہ ہے نا, یہ پور, آئے اور شہر کنارے ایسے نیچے سے اٹھایا پورے شہر کو, جیسے میڑتا نا, پورا میڑتا اٹھا لیا اوپر, آسمان کے قریب لے گئے, ایسے الٹ دیا. وہی جو بنگلے ان نے بنائے تھے نا بیٹے, وہ بنگلے ان کی قبریں بن گئے, مر گئے سارے کے سارے. قوم عاد نے بدماشی کری, اٹھائی قرآن میں, اللہ نے بہت تیز آندھی کا طوفان بھیجا. 8 دن 7 لیالین و 8 ایام, 7 راتیں 8 دن اتنی تیز آندھی چلی کہ پورے شہر کے مکان مکینوں سمیت ہوا میں یوں اڑاتی رہی, ہوا یوں یوں یوں, اور پھر پٹک پٹک کے مارا کم وقتوں. ہمارے گناہ ان سے کم نہیں ہے, پھر ہم کیوں بچے ہوئے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا.
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ عمل ہمارے اس لائق نہیں کہ ہم پر رحمتوں کی بارش ہو، اس لائق ہم نہیں ہیں کہ اس زمین پہ رہ سکیں، ہمیں دھسا دیا جانا چاہیے، مگر آمنہ کے لال نے ہم کو اب تک بچا کے رکھا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کوئی نبی انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ اپنی قبر میں نہیں رہا، اللہ نے اسے آسمان پہ اٹھا لیا۔ فرماتے جب میری باری آئی تو میں نے کہا اللہ سے، اللہ جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں ادھر نہیں آؤں گا، میں آسمانوں پہ نہیں آؤں گا، میں اپنی قبر میں رہوں گا۔ جانتے نبی نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اللہ نے وعدہ لیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے مصطفیٰ جب تک تو تیری امت میں رہے گا تیرا اللہ تیری امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا، پتھروں کی بارش نہیں۔ تو مصطفیٰ نے اس لیے زمین کے اندر مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے نیچے قبر انور میں رہنا پسند کیا قیامت تک، تاکہ ہم جیسے پاپی لوگوں کو اللہ کا نبی اپنے کرم سے بچا کے رکھے۔ یہ مدینے والے کرم ہے۔ جب مواجہ شریف میں جانا ہوتا ہے نا تو وہ شعر بار بار مجھے یاد آتا نصیر گلڑوی کا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا۔ بیٹے کتنے لوگ یوں لیے موبائل پورا طواف 7 چکر کریں گے، کم وقت پورے طواف کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، دیکھو اماں دادا دیکھو خاندان والے دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، پورا طواف کا 7 چکر، صفا مروہ کا 7 چکر، سب بیٹے اس کو موبائل لیے پورا حرم دے موبائل دے موبائل۔ اللہ کا گھر دیکھنے جاتے یار، مکاریاں کرنے جاتے ہو۔ نبی کے مواجہ شریف میں جہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے جانے کے بعد وہاں بھی بیٹے سیلفی لیتے ہیں۔ جسارت دیکھیے ہماری قوم کے لوگوں کی، شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئی ہیں۔ بریلی کی قلندر نے فرمایا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ کبھی اللہ میسر کرے موقع دے، یہ سعادت نصیب فرمائے نا، مقدر پہ ناز کیجیے مگر بہت ادب سے رہیے ان شہروں میں، اس لیے کہ عشق کا جو آبگینہ ہے بڑا نازک ہوتا ہے۔ شاید مولانا جامی نے فرمایا تھا چچ سوئے من گزر آری منے مسکین ز ناداری فدائے نقش نالینت کنم جائیں یا رسول اللہ۔ آقا اگر کبھی آپ کرم فرمائیں میری گلی سے گزر جائیں، میں مسکین ناتواں غریب، آقا کبھی میری گلی سے آپ گزر جائیں نا تو میں آپ کے قدموں کے نشان پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ یہ تھے لوگ، کیسے کیسے لوگ تھے دیوانے مصطفیٰ کے۔ ہم کیا ایسے جھوٹے مٹے عاشق بنتے ہیں؟ دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، مردود ایک وقت نماز نہیں پڑھتا، بچہ بچہ قربان کی نعرہ لاپ رہا ہے۔ جب جلوس نکلتا نا جلوس محمدی، ہاں یہ پٹی باندھ لیں گے ہری ہری اور چھوٹکی والی جھنڈی لیں گے، دیکھو میرے نبی کی شان، اذان ہو رہی ہوتی ہے اور شان دکھا رہا ہے بیٹا، نماز اور نہیں پڑھنے جائے گا۔ پورے ملک کے ہمارے جلوس کی یہی کنڈیشن ہے، ہماری یہ حالات ہیں۔ آج یہ پورا مہینہ گزرا نا، قسم خدا کی لکھوں لکھوں دے گئے مسلمان بریانی کھا گیا غوث پاک کے نام کی، لاکھوں دے گئے کھا گیا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ اس سے غوث پاک کے لائے ہوئے بتائے ہوئے اصول اور دین کا کیا بھلا ہوا؟ ہم نہیں بنایا، ہم نہیں کھایا توند بھر کر کے اپنی۔ کوئی فقیر اگر گزر جائے نا جلدی نہیں دیں گے بیٹے اسے، خود ہی کھائیں گے، اور جو بچ جائے گا بالٹی میں بھر کے سپلائی گھر والے کل تک کھائیں گے، پرسوں بھی کھائیں گے بیٹے۔
کیا سچویشن ہماری ساتھ تھی. تو اس لیے میرے آقا کے دیوانوں، غوث پاک کی چاہنے والوں، کرامتوں پہ زیادہ جو ہے توجہ مت دیا کیجیے، استقامت پہ توجہ دیجیے. میرے غوث کی ایک بھی نماز کبھی نہیں چھوٹی، خواجہ سرکار کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹی، امام اہل سنت کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، مخدوم سمنا کی کوئی نماز نہیں چھوٹی. ہم کائے کے عاشق ہیں یار، جھٹے مٹے گئے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں. اب تو اور نیا چلن چل گیا مردودوں کا، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ لیتے ہیں. حضرت آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ جو نئی جن پھٹی پھٹی پینٹ پہننے والی ہے بھی، یہ مردود جو پھٹی پھٹی پینٹیں پہنتے ہیں نا، یہ 2 رکعت پڑھ کے بھاگ لیتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی پینٹیں پہنیں گے، ایسی چھوٹی چھوٹی کہ اگر یہ آگے سجدہ رکوع کر رہے ہو نا تو شری لنکا تک دکھائی پڑتا ہے. کمینہ خود کی نماز خراب کرتا ہے اور پیچھے والوں کی اور خراب کرتا ہے. یہ گھٹنے پھٹے ہوئے ہیں، اسے پورا پھٹا ہوا، چوکڑی ختم. ارے اس کا چھپانا میاں جی فرض ہے، فرض، سمجھ رہے ہو؟ اگر ہے ہی پھٹا ہوا ہے تم نماز پڑھنے آئے ہو، کتنے بے شرم ہو، نمازی تمہاری نہیں ہوگی. اچھا کمال یہ مرد بھی پھاڑے پھاڑے پھر رہا، عورتیں بھی پھاڑے پھاڑے پھر رہی ہیں. آپ پینٹیں اپنی، ان کی پینٹیں پھٹی پھٹی. ہاں، کیونکہ ہم بھی ٹرین میں، کبھی پلین میں، کبھی کس میں، کبھی ایسی تیسی میں، چھوٹی والی ایسی میں، کبھی بڑی والی ایسی میں، ہاں، کبھی فلائٹ میں. تو یہاں بہت بے شرم ملتے ہیں حضرت، بہت بے شرم. جو یہ ٹرین مطلب چھوٹے موٹے، یہ تو کم چھوٹے بدماش ملتے ہیں نا. ٹرین میں، فلائٹ میں 1 نمبر کے حرام الدہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، بے حیا، بے شرم، بے غیرت. جتنا بھی بے شرمی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں فلائٹ میں، ایئرپورٹ پہ. اس لیے اپنے بچوں کو تلقین کیجئے کہ ایک مسلمان کا بچہ کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کی مائیں اور بہنیں کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے بھائی اور باپ کیسے ہونے چاہیے. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اسی بات کا نام ہے مسلک اعلی حضرت، اسی بات کا نام ہے تعلیمات غوث اعظم، اسی بات کا نام ہے تعلیمات خواجہ معین الدین چشتی. بقیہ سب جو ہمیں بنا رکھا نا اپنے حساب سے، یہ ہماری منمانی کا معاملہ ہے بھائی صاحب. ہاں، تو اس لیے سوچ سمجھ کے کام کیجئے. سرکار آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کتنا بے وقوف ہے آدمی، کماتا اکیلے ہے، کھاتا پورا خاندان ہے، حساب اکیلے دینا ہے. اس لیے میاں جی سوچ کے کماؤ، کیسی کمائی کر رہے ہو، حساب تم کو اکیلے ہی دینا ہے. یہ مفہوم حدیث ہے. آقا فرماتے ہیں جو کھایا وہ ویسٹیج مال بن گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں دیا وہ تیرے کمانے والا ہے. تو اللہ کی راہ میں تو دینا بہت کم ہوتا ہے، کھانا بڑھیا سے پہننا. اب تو آن لائن زیادہ چل گیا معاملہ ہے. یہ آن لائن سامان آ رہا، آن لائن آن لائن آن لائن. یعنی دنیا کتنی چالاک ہے کہ پاگلوں سے پیسے کیسے نکالے جائیں. بس تھنکنگ دیکھیے ان کی ضرورت. انہوں نے اس کا نام کیا دے دیا، آن لائن. بولے سامان بالکل ایک نمبر کا سامان آتا صاحب، ایک گریڈ کا سامان. اس کا نام نہیں آتا، مجھے یاد آتا ہے کیا اس کا نام دیتے ہیں، چلیے بھی آ جائے گا. ہاں، تو ایک سے ایک نام دیں، برانڈیڈ. ہاں برانڈیڈ، یاد آیا، کم وقت آیا، برانڈیڈ مال آتا ہے. اور نام دے دیا برانڈیڈ کا، آن لائن. تو بیٹے جو سامان 5 روپے کا وہ 25 روپے میں. اب بڑا خوشی اب تو کھانا بھی آن لائن منگا رہے ہیں محترمہ لوگ. شوہروں کی جتنی آمدنی ہونا اسی کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرو ماؤں بہنوں، سمجھ رہے ہو؟ شوہروں کی جتنی کمائی ہو نا اس سے زیادہ مطالبہ مت کیا کرو. نبی رحمت فرماتے ہیں اللہ کی پناہ ان عورتوں سے جو اپنے شوہروں کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں. کمائی 10,000 کی ہے، مطالبہ 25,000 کا ہے. اب تو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اگر ایک شادی میں جانا ہو، 10,000 کسی شوہر کی آمدنی ہو تو ایک ہی شادی میں پورا حساب کتاب کا بھگتان ہو جائے گا 1 مہینے کا.
اتنا مہنگا میک اپ کا سامان ہے، یہ چپل اسی رنگ کی، چوڑی اسی رنگ کی، کپڑے اسی رنگ، ایک دم سب بالکل صاف ملنا چاہیے، میچ کھانا چاہیے. کس کو دکھانے جا رہے؟ کس کو دکھانے جا رہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں جو عورتیں خوشبو لگا کر کے اس نیت سے باہر نکلتے ہیں کہ لوگ ان کی خوشبو کو سونگیں، بدکار کہا گیا انہیں. کیا جواب دیں گے آپ؟ عورت کا بناؤ سنگھار اس کے شوہر کے لیے، صرف اس کے شوہر کے لیے. اپنے شوہر کے لیے جتنا چاہو بنا سنگھار کرو، اللہ تمہیں اس پہ ثواب دے گا، مگر غیر کے لیے نہیں، جائز ہی نہیں. یہ 10 قسم کا جو برقع چلا ہے نا، اور اتنی اتنی پٹی 10 رنگ کی لگی ہوئی ہے، کوئی نہ دیکھنا چاہے تب بھی پلٹ کے دیکھے محترمہ کو. نقاب کا ریزن کیا ہے؟ حجاب کی آیت کیوں اتری؟ اس لیے حجاب کی آیت اتری کہ جب پردے میں عورت رہے گی، پردے میں، تو لوگ کہیں گے یہ شریف خاندان کی عورت ہے، انہیں چھیڑا نہ جائے. یہ پردے کا ریزن ہے. جو حجاب کی آیت اتری نا، اسی لیے اتری ہے کہ اپنے نمائش کو کرتے مت پھرو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو چھپا کر رکھو تاکہ چھیڑی نہ جاؤ، لوگ سمجھ لیں کہ یہ شریف خاندان کی عورت ہے. اور ویسے بھی کسی دکان پہ جائے، حلوائی کی دکان پہ، ایک بڑھیا قسم کی مٹھائی ایک دم کھلی کھلی رکھی ہوئی ہے، اور ایک بالکل ایسے ہی رسگلہ رکھا ہوا جو پیک کر کے ڈبے میں پھر شیشے میں پیک کیا ہوا ہے. مکھی کس پہ بیٹھے گی؟ جو کھلا والا نہیں، اسی بیٹھے گی نا. اس لیے پردے کا لحاظ کیجیے. ماؤں بہنوں، جبریل تمہیں سمجھانے نہیں آنے والے، یہ مولانا لوگ ہی سمجھائیں گے، بیچارے قاضی صاحب سمجھائیں گے، سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھائیں گے. اور بڑے بڑے پیروں کو اس کی پڑی بھی نہیں دھیان رکھنا. جتنے بڑے بڑے مفتی اعظم بنے گھوم رہے ہیں آج بیٹے، جن کو الحمد پڑھنا نہیں آتا ہے نا، ان کو کچھ مطلب نہیں ہے کہ آپ چولہے بھاڑ میں جائیں. ہاں، یہ ہم جو بتا رہے ہیں نا، ایسی کوئی تقریر نہیں کرتا ہوتا ہے. کچھ ہی مولانا لوگ ہیں، ہمارے قاضی صاحب بھی ماشاء اللہ، اکرم صاحب، وہ بھی خوب ٹھکا کے کرتے ہیں قاعدے سے ماشاء اللہ. یہ بھی ٹھیک کر رہے تھے آج، ابھی پہلی بار تقریر سنی میں نے ان کی حضرت کی. ٹھیک بولتے ہیں، جو وقت کی ضرورت ہے نا وہ بات کرنی چاہیے. تو حجاب کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ تم عزت والی ہو، پہچانی نہیں. اور جب تم 25 قسم کا پیوند لگا ہوا نقاب پہنو گی، کالا پیلا، اسی پہ وہ جو کرسٹل لگا ہوا، 3 کلر کا ادھر ہے، 4 کا ادھر، جیسے روشنی پڑتی نا، چم 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 چم. یہ سب کیا جواب تو کہ مرنے کے بعد تم لوگ اللہ کو؟ تمہاری قبر میں ہم نہیں جانے والے، تم ہماری قبر میں نہیں جانے والے. ہاں، یہ بات دھیان رکھنا. ارے مولانا اپنا کام کو، ہماری قبر میں تھوڑی جاؤ گے آپ. میں نے کہا بیٹے تیری قبر میں تیرا باپ نہیں جاتا، مولانا کی جان پھالتو جو چلا جائے تیری قبر میں. مولانا تیری قبر میں جائیں گے، اور قبر کو تم نے سسرال سمجھا ہے. جو مرے ان سے پوچھو کیا حال ہے میاں، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اگتا تھا، خدا کو یاد کر بندے وہ ساعت آنے والی ہے. غوث کی 11ویں کرنے والوں، مرغے ٹھونس کے کھانے والوں، حساب بھی دینے کی تیاری کر لے. حاتم اسم ایک بزرگ گزرے ہیں، گئے دعوت میں، کسی نے پہچانا نہیں، تو جہاں بیٹھے، جانتے ہو کہاں بیٹھے، جہاں چپل جہاں کھولا جاتا تھا وہیں بیٹھے. تو پھر واپس کپڑا پہن، اور جانے کے بعد جب لوگوں نے ارے حضرت حضرت حضرت، یہ بڑکی ٹوپی ہم نے اسی لگایا تھا کہ ہم بھی حضرت مانے جائیں. ہم چھوٹی ٹوپی لگاتے ہیں. تو اب حضرت ہو گئے. وہ پہلے بھی آئے تھے مگر کوئی گھاس نہیں ڈالنا تھا انہیں. الناس باللباس، لوگ ڈریس سے پہچانے جاتے ہیں.
میرے خیال سے شاید اسی لیے شادی وادی میں لوگ بڑھیا بڑھیا پہن کے جاتے ہیں. ہاں سفاری سوٹ, اس پہ بڑھیا سا ٹائی وہی لگا لیتے ہیں بیٹے. ہاں چکم ایک دم چکنا چٹ بڑھ کے جاتے ہیں. اگر بس چل جائے نا تو بال کو کھال میں گھسا کر کے نکال لیں گے, ایک ایک بچنا نہ پائے بیٹوں کا, ایک دم صفائی کر کے تب پہچانے جاتے ہیں. ہاؤ ہیلو ہیلو ہاؤ ہائی ہائی تشریف لائی ہے میٹی صاحب, ویلکم ویلکم, خیر مقدم سواگتم. بڑی عزت ہوتی ہے. حضرت بھی پہن کے آئے تو اب بڑی آؤ بھگت. گئے بیٹھے, کھانا پیش کیا تو سوکھی روٹی کھایا آپ نے. کہاں سے؟ اپنے جھولے میں رکھ کے لے کے گئے تھے. وہ سوکھی روٹی کھانے لگے. لوگوں نے بڑی کوشش کی حضرت کھا لیں. تنور جل رہا تھا, ایک بڑا سا توا تھا جس پہ روٹی پکائی جاتی نا, اس پہ رکھوایا, خوب اس کو تپا کر کے لال کیا گیا. آپ ننگے پیر اسی توے پہ کھڑے ہو گئے. کئی لوگ تو یہ منظر دیکھ کے ہی بے ہوش ہو گئے. حضرت دیر تک کھڑے رہے اس پہ, پھر اتر آئے. فرماتے ہیں اے اچھے اچھے کھانے والے لوگوں, تم نے اتنے بڑھیا بڑھیا کھانے کھائے ہیں نا, تم ذرا اس پہ ایک لمحہ کے لیے کھڑے ہو کے بتاؤ تو صحیح. ہم نے تو سوکھی روٹی کھائی ہے نا, حلال کی روٹی تھی, اللہ نے اس روٹی میں دم رکھا ہے, دم. اس آگ کی جرت نہیں کہ میرے پیر کو گرم بھی کر دے. اور تم نے ٹھونس ٹھونس کے مرغے, ملائی, بریانی, قورمے ٹھونسے نا بیٹے, کسی کی جرت نہیں کھڑا ہو سکے. تو اللہ والے حلال روزی کھاتے ہیں. جب ان کے نام کب انتقال سرکار غوث, صدیاں بیت گئیں. یہ کون سی گلی حضرت مولانا سے؟ قریشیان محلہ. تمہارا کیا ریلیشن غوث پاک سے؟ کہاں بغداد, کہاں میڑتا سٹی, قریشیان گلی, کیا تعلق تمہارا ہے؟ جو اللہ والے ہوتے نا, ان کا چرچا اللہ عام کر دیتا ہے. ہمارا بظاہر کوئی رشتہ نہیں, مگر ان کی محبتوں کے چراغ رب نے ہمارے دلوں میں جلا رکھے ہیں. رات کے 11 ساڑھے 11 12 بجنے والے, اور ہم یہاں ان کا گنگان کر رہے ہیں جن کو رب نے رتبے دیے ہیں. رہتے بغداد میں ہیں, چرچا ہندوستان میں ہے, میڑتا سٹی میں. کہاں کہاں ان کا ذکر منایا جا رہا ہے, ان کے جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں. غوث 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 غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث, خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں, معین الدین اجمیری, محی الدین جیلانی. میرے غوث کے 49 بچے تھے, 49. آج 4-5, ارے کیسے کھلائیں گے, کیسے؟ تیرا باپ کھلاتا پلاتا ہے؟ پیدا ہونے والا بچہ مٹھی بند کر کے پیدا ہوتا ہے. وہی بتاتا ہوا تھا, میرے گھر والوں پریشان مت ہونا, میں اپنی روزی لے کے آیا ہوں. ہر مرنے والا مٹھی کھول کے جاتا ہے. لوگوں, جو لے کے آیا تھا سب کھا چکا ہوں, اب کچھ بچا نہیں ہے, واپس جا رہا ہوں. تو ہم کسی کو نہیں پالتے, پالتا تو اللہ ہے, بہانہ ہم بنتے ہیں. ماں باپ کے ذریعے سے آئے, ماں باپ پرورش کرتے ہیں. اس پرورش کا بدلہ بھی رب نے کیا دیا, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. بندو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو. اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم کر, جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا ہے. ماں باپ کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہا کرو, انہیں اوف بھی مت کہا کرو. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُوفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ کا ججمنٹ ہے, اوف بھی مت کہنا ان کو, جھڑکنا مت. اگر بوڑھے ہو جائیں تو بڑی شرافت سے بات کرنا, عزت کے ساتھ. ہاں, باہیں بچھا دینا ان کے سامنے, بات کرنے کی ضرورت پیش آئے نرمی سے بات کرنا, ماں باپ سے نرمی سے. باپ کتنی مشقت جھیل کر کے, کبھی جوتیاں بھی نہیں رہتی ہیں, پھٹا پھٹا جوتا پہن کر کام کرتا ہے. آج ایک پوسٹ ہم نے دیکھی, یہ بھٹا نہیں تو اینٹ کا بھٹا, ایک بندہ
کام کرتے کرتے اسی اینٹ پر ٹیک لگا کے سو گیا. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا او دنیا کی اولادو, یہ باپ ہے. تو دیکھو اینٹ سے ٹیک لگا کے سو گیا ہے تیری توند بھرنے کے لیے. کبھی باپ اپنے اس بات کا اظہار نہیں کرتا ہے. مائیں تو کبھی ڈانٹ پھٹکار لیتی نا بچوں کو, میں دودھ نہیں بخشوں گی, میں یہ نہیں کروں گی. باپ کبھی کچھ نہیں کہتا, بڑا خاموش رہتا ہے. ساری منقبتیں ماں کی شان میں ہیں. میں ان شاعروں سے کہوں گا کبھی باپ کی شان میں ماں زمین ہے, باپ آسمان ہے. اگر صاحبان نہ ہو نا صاحبان تو پتے جھلس جاتے ہیں. باپ ایک صاحبان کی طرح ہے. باپوں کی قدر کیا کرو, ماؤں کی بھی قدر کیا کرو, ہر بڑے کا احترام کرو, چھوٹے بچوں سے پیار کرو, ان کی تربیت کرو, انہیں ڈھنگ کا مسلمان بنا دو تاکہ کہیں یہ بہکنے نہ پائیں. جن دوستوں نے آج کی یہ بزم آراستہ کی, اللہ ان کے گھروں کو آراستہ کر دے. میں زیادہ کرامت اور رحمت نہیں بیان کرتا ہوں, میں نے سیدھی سی بات کہہ دی, میرے غوث کی زندگی کا ہر لمحہ ہر پل کرامت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس اتنے سمجھ لو, میرے غوث کی ایک بھی نماز نہیں چھوٹی ہے اور کبھی حرام نہیں کھایا ہے. کچھ کوشش ایسی ہی کرو تمہاری نماز نہ چھوٹنے پائے, اور حلال کھایا کرو, بھلے ہی سوکھی روٹی کھاؤ, چٹنی روٹی کھاؤ, اس میں دم اللہ پیدا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں ساتھیو؟ ہمارے علماء اور ائمہ کے علم میں, عمر میں, رزق میں اللہ برکتیں پیدا فرمائے. قاضی صاحبان کا سایہ سروں پہ آپ کے قائم و دائم رکھے. اور یہ ہمارے مولانا اظہر الدین صاحب بھی بڑے محنتی آدمی ماشاءاللہ, ان کے دست و بازو بن کر کے دین و سنت کا کام کیجیے. چھوٹے گھر سے شروع کیجیے, کام بڑھتا چلا جائے گا. کوئی ضروری نہیں کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو پھر ہم تقریر کریں. نہیں, کوئی ضروری نہیں. جب تک اتنا کام نہ ہو جائے تب تک کچھ کریں گے نہیں. کچھ نہیں, تھوڑے سے شروع کرو نا, کیا دقت آتی. جتنی چادر ہے اتنی ٹانگ پھیلا لو, بس ختم کہانی. بس یہی چند کھٹی میٹھی, کچھ نرم, کچھ گرم, کچھ بہت کڑوی کچھ باتیں ہم نے سنا ڈالی ہیں آپ سب کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب فائدے کی ہی چیزیں ہم نے بیان کی ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات لائکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا. جگمگا اٹھا زمانہ, بھورے گا تھی ترانہ. یا نبی علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا حیدر تمہارا. خلق کے غر سے خودارا لو صدا اب تو ہمارا. یا نبی سلام علیکہ.
السلام علیکم یا رسول اللہ و علیہ و اصحابک یا نبی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان